الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کورس کے ہمارے 15 لیکچرز پورے ہو چکے ہیں۔ ان لیکچرز میں ہم نے تجوید القرآن کے جو بیسک رولز ہے، بیسک قواعد ہے، ان کو سمجھا۔ ہم نے ہر ایک مخرج کے بارے میں بات کی، کون سا حرف منہ کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ہر حرف پہ کتنے صفات ادا ہوتے ہیں، صفات کی کیا قسمیں ہیں، صفات عارضہ کیا ہوتا ہے، صفات لازمہ کیا ہوتا ہے، ان کے بہت سارے اقسام مثالوں کے ذریعے قرآن عظیم کے مختلف آیات کے ذریعے ان کی آپ کے سامنے مثالیں دی گئی۔ ساتھ ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ کہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے، رموز اوقاف کے بارے میں انفارمیشن دی گئی، الگ سے میم ساکن کے جو قواعد ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہے، را کے قواعد ہے، لام جلالہ کے جو قواعد ہے، اور بھی مختلف جو چیزیں، بیسک چیزیں جو بتانے کی ضروری ہے تجوید کے بارے میں، ان کے بارے میں ہم نے 15 لیکچرز تک اس سیریز کو کمپلیٹ کیا۔ مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تجوید جو ہے ایک ایسا فن ہے کہ جس میں پریکٹس کی کافی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ چیز آپ کو قواعد کے ذریعے سے صرف سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قواعد کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کون سا قاعدہ کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو ادا کیا جاتا ہے، یا کون سے قواعد کیسے نافذ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن تو آپ کو اب پتہ چل گئی ہوگی۔ مگر ہم نے یہ بھی جانا کہ ایک دو لیکچرز ہم اس پہ بھی دیں گے کہ تاکہ آپ کی پریکٹس جو ہے تجوید کے تناظر سے وہ پوری ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم نے کوشش کی آج کا لیکچر اور آنے والے ایک دو دروس جو ایسے ہوں گے جس میں ہم آپ کو پریکٹس کرائیں گے، آپ کی مشق کرائیں گے کہ قرآن عظیم کو تجوید کے ذریعے کیسے پڑھا جائے اور کیسے پتہ چلا جائے کہ کہاں پر کیا قاعدہ واقع ہو جاتا ہے۔ تو آج کا لیکچر اور آنے والے 2 لیکچرز انشاءاللہ تجوید القرآن کورس کے اختتام کے بعد اب اس کی مشق ہوگی۔ ہم انشاءاللہ المستعان قرآن عظیم کے کچھ آیات کو اٹھائیں گے، ہر ایک آیت کی تجوید کے ذریعے کوشش کریں گے، اس کی پڑھائی کریں گے، اور اس کا قاعدہ کیا ہوتا تاکہ آپ بھی پڑھیں اور آپ کے ذریعے پریکٹس ہو جائے۔ صرف میری یہ گزارش ہے کہ آپ صرف استاد کے اوپر نہ رکھیں، آپ کو جس کی قرأت بھی اچھی لگتی ہے اس قرأت کو آپ فالو کریں۔ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے موٹے موٹے قاعدے آپ نے پڑھے ہیں، آپ اپنے نوٹس بنائیں، صرف اس پہ اکتفا نہ کریں کہ آپ کو لیکچرز آپ کو پتہ ہے۔ لیکچرز ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر خالد حکیم پر یعنی اویلیبل ہے۔ اس کا جو پلے لسٹ ہے اس کو میں آپ کے سامنے اس ڈسکرپشن باکس میں اس ویڈیو کے شیئر کروں گا تاکہ آپ کو تمام جو لیکچرز ہے A to Z یعنی پچھلے 15 لیکچرز آپ کے سامنے قواعد کے ذریعے پتہ چلے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹس کرنی ہے، تو جو بھی قاری آپ کو پسند ہے، جس کی آواز آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے، جس کی آواز بہت ہی مطلب دھیمے طریقے سے ہے، ترتیل کے ساتھ ہے، اس قاری کو آپ اس کی نقل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو قاری وہ پڑھتا ہے چھوٹی سورت اٹھا کے اسی کو 2 بار 3 بار 4 بار پڑھے تاکہ آپ کی جو یعنی آواز ہے، آپ کی جو قرأت ہے وہ اصول کے مطابق ہو جائے اور قرآن مجید ہمارا پڑھنا صحیح ہو جائے۔ تو اس تمہید کے بعد ہم ڈائریکٹلی آج کے لیکچر پہ آئیں گے۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ الفاتحہ جو کہ قرآن عظیم کا پہلا سورت ہے جس کو نازل کیا گیا ہے، اور روایت کے اندر میں اس سورت کے بے شمار نام ہیں۔ ایک روایت میں 18 نام اس کے دیے گئے ہیں، اور اس سورت کو ہر قرآن کی مطلب یعنی ہر نماز کی رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی اس شخص کی نماز نہیں ہوئی۔
तो इस सूरत की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, इस वजह से भी क्योंकि कुरान मजीद की इस आयत को, इस सूरत को हर नमाज में पढ़ना ज़रूरी है। तो हम इसी सूरत से शुरू करेंगे, और ये सूरत जो है ये कुरान अज़ीम की पहली सूरत है जिसको तरतीब के हिसाब से रखा गया। एक तो होता है तरतीब नुज़ूली, दूसरा होता है तरतीब रसूली। तरतीब नुज़ूली का मतलब होता है किस तरह ये नाजिल हुआ, और हमें पता है कि पहली जो सूरत है यानी उसके पहले 5 आयतें जो नाजिल हुई वो सूरतुल अलक यानी इक़रा की 5 आयतें हैं, उसको हम कह सकते हैं तरतीब नुज़ूली। मगर तरतीब रसूली यानी जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान अज़ीम को जमा करने का हुक्म दिया और उसकी तरकीब की, उसको हम तरतीब रसूली कहते हैं। उस तरतीब रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र सूरतुल फातिहा पहली सूरत है। ये मक्कतुल मुकर्रमा में हिजरत से पहले नाजिल हुई। इस सूरत को एक साथ यानी भेजा गया आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो इसीलिए इस सूरत को पहली सूरत रखा गया है। इस सूरत में 7 आयतें हैं, इसमें एक रुकू है, और इसी से कुरान अज़ीम की इब्तिदा होती है। अगर आप इस स्लाइड पे देखेंगे तो राइट साइड में सूरत रखी गई है और लेफ्ट साइड में कलर कोडिंग बताई गई है। मिसाल के तौर पर इख्फा के बारे में बताया गया, यानी इख्फाई शफवी जिसको हम कहते हैं, नून का इख्फा यानी नून साकिन या तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई हरफ आए तो इख्फा होता है, और मीम का इख्फा होता है मीम साकिन के बाद बा हो जाए। इसके बाद मोटा कायदा है कलकला, अगर ये 5 हरूफ क़ाफ ता बा जीम दाल खुतबी जद जिनका मजमुआ है, इनमें से कोई हर्फ साकिन हो तो कलकला होता है। इसी तरह कल्ब या इक़लाब ये होता है जब नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए, और इक़लाब या कल्ब का मतलब होता है नून की आवाज़ को मीम में तब्दील करना। इसी तरह इदगाम है, इदगाम यानी यानी इदगाम 2 किस्म के हैं, एक तो नून का इदगाम, और इस इदगाम की भी 2 किस्में हैं, एक है इदगाम बागुन्ना, दूसरा है इदगाम बिलागुन्ना। नून साकिन या तनवीन के बाद या मीम वाव नून आए तो उसको इदगाम बगुन्ना कहते हैं, और अगर नून साकिन या तनवीन के बाद रा या लाम आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना। ये दोनों इदगाम नून साकिन और तनवीन के हैं। उसके बाद मीम का इदगाम यानी मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, और आखिर में गुन्ना। गुन्ना का मतलब होता है नून या मीम पे अगर तशदीद हो तो उनकी आवाज़ को नाक के बांसे में ले जाते हैं। ये कुछ मोटे मोटे सिफात है जिनको अदा करने से कुरान अज़ीम की खूबसूरती जो है वो बढ़ जाती है, और कुरान अज़ीम पढ़ना बड़ा खूबसूरत हो जाता है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कौन सा हर्फ किस मखरज से अदा होता है, और उनमें हमें अक्सर हरूफ तो अदा होते हैं, कुछ हरूफ पे मेहनत करनी होती है, जैसे हा वस्त हलक से अदा होता है, आइन वस्त हलक से अदा होता है। इसी तरह फा, आप यानी शौकत साहब इस पे मशक कीजिएगा, फा अदा करते वक्त जो ऊपर वाले दांत है सनाए उलिया को नीचे वाले होंठों के साथ मिलाते हैं, फा, ये फा नहीं ये फा है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए लंबा हर्फ कौन है, ठीक है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कुछ हरूफ जिनकी आवाज मिलती जुलती है, जैसे राल और जा। राल की आवाज नरम है, जा की आवाज तेज है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए साद और सीन, दोनों की आवाजें एक जैसी है, मगर साद को मोटा पढ़ा जाता है, सीन को पतला पढ़ा जाता है। इसी तरह आपको हरूफ मुस्तालिया, मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ साद, दाद, ता, वा, गैन, खा, काफ, इन 7 हरूफ के बारे में पता होना चाहिए। तो चूंकि एक लंबा चौड़ा हमने टाइम लिया, 2-3 महीने लिए, ताकि तजवीद के रूल्स आपको पता हो, और पूरी सीरीज या प्ले लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसको शेयर करूंगा। 15 के 15 लेक्चर्स है, आप टाइम निकाल के उनको सुने और उसके बाद नोट्स बनाए, ताकि जब कुरान अज़ीम आप पढ़ें तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मगर मेहनत पे अल्लाह ताला इसका अजर देता है। जितनी आप मेहनत करेंगे कुरान की खूबसूरती और पढ़ने का तरीका उतना बेहतर हो जाएगा। अब शाहरुख आप और शौकत दोनों आप अपने माइक ओपन करेंगे, मैं एक एक आयत आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसकी जो यानी कुरान अज़ीम में यानी तजवीद के जो कवायद है उसको हम फॉलो करेंगे। शौकत साहब आप भी अपनी माइक खोलें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, हम शुरू करेंगे।
آپ جب بھی قرآن عظیم پڑھیں گے تو قرآن کا جو حکم ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جب بھی قرآن مجید آپ پڑھیں تو سب سے پہلے تعوذ پڑھیں گے. حالانکہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے مگر ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ بھی پڑھیں. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. شاباش. اب ہم پڑھیں گے ایک ایک آیت. الحمد. الحمد. حمد ہا کی مشق کیجئے گا. ہا جو ہے اس کا مخرج کیا ہے شاہ رخ؟ وسط حلق. اس کا مخرج ہے وسط حلق، یعنی حلق جو ہے آپ کا جو جو گلے کا بیچ والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. الحمد کیا ہے؟ الحمد. شوکت صاحب آپ پڑھیں. الحمد. ہا سے ہا. اور شاہ رخ آپ پڑھیں. الحمد. دیکھیں اس کی کوشش کرنی ہے. مجھے پتا ہے کہ برصغیر میں ہا جو ہے یہ صحیح جگہ ادا نہیں ہوتا، مگر میں آپ کو بتاؤں اس کے ترجمے میں کیا فرق ہے. دیکھیں عربی میں کہتے ہیں حمد ہا سے. میری آواز کلیئر ہے ہا کی؟ الحمد. ٹھیک ہے. الحمد جو ہا ہے الحمد سے اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے. اگر اس کے بجائے کوئی پڑھے گا الحمد گول ہا سے، ہا سے نہیں پڑھے گا، گول ہا سے پڑھے گا، دو چشم سے پڑھے گا. الحمد الحمد سیدھے پڑھے گا. آپ کو پتا ہے الحمد کا کیا ترجمہ ہے گول ہا سے؟ گول ہا سے جو الحمد پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام فضولیات، تمام بیکار چیزیں. آپ اندازہ کیجئے کتنا فرق ہے قرآن عظیم کی اس لفظ میں. ہا سے جو حمد ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام تعریفیں، تمام رحمتیں، یعنی تمام جو بلیسنگز ہے، تمام جو اچھائیاں ہیں. اور اس کے برعکس میں گول ہا سے الحمد پڑھنے سے، گول طریقے سے پڑھنے سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام بیکار چیزیں، فضولیات، نعوذ باللہ بکواس. اب آپ اندازہ کیجئے اس کا کتنا فرق پڑے گا، الٹا معنی ہو جاتا ہے. تو اس لیے حالانکہ میں اس سے واقف ہوں کہ آپ جان بوجھ کر نہیں پڑھتے، آپ کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی دماغ میں اس کو رکھیے کہ آپ گول ہا نہیں پڑھ رہے، آپ ہا پڑھ رہے ہیں. الحمد پڑھیے. الحمد. جزاک اللہ. کوشش کیجئے گا انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد ہے، اس کے بعد پڑھیے للہ. للہ. اچھا شاہ رخ یہ بتائیے جو لامی جلالہ ہے اس میں، لامی جلالہ کا مطلب وہ لام جو اللہ کے مطلب یہ لکھا ہوا ہے یہ والا لام. اس لام کو ہم پر پڑھیں گے یا باریک؟ حضرت پر. نہیں، اس کو باریک پڑھیں گے. کیوں پر باریک پڑھیں گے؟ کیونکہ اس لامی جلالہ سے نیچے جو ہے نا یہ زیر ہے، اس سے پہلے زیر جی ہے. حضرت. اور ہم نے قاعدہ پڑھا ہے لامی جلالہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لامی جلالہ پر ہوگا. جیسے اللہ، اللہ جیسے پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ. مگر یہاں پر کیا ہے؟ للہ. لام پہ زیر ہے اور جو لامی جلالہ ہے یعنی اللہ کا لام اس سے پہلے زیر ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ لامی جلالہ سے پہلے اگر زیر ہو، بائی دی وے لامی جلالہ کہتے ہیں جو اللہ میں جو لام لکھا ہوا ہے نا جس پہ تشدید ہے اس کو کہتے ہیں لامی جلالہ. لامی جلالہ یعنی اللہ کی، اللہ لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کا نام ہے لامی جلالہ. لامی جلالہ سے پہلے اگر زیر ہو تو لامی جلالہ باریک پتلا پڑھا جاتا ہے. للہ. کیسے پڑھیں گے؟ للہ. ویری گڈ. اگر اس سے پہلے زبر ہو جیسے اللہ، اس وقت لامی جلالہ پر ہوگا، موٹا ہوگا، ہونٹوں کو گول کریں گے. صحیح ہو گیا؟ اچھا آگے بڑھیں گے. رب العالمین پڑھیں. رب العالمین. ماشاءاللہ. اب مجھے یہ بتائیے، یہ سوال شوکت صاحب سے ہے
ہم نے یہ جو عالمین کے اوپر یہ جو آپ یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں نا، گول دائرہ، اس کو کیا کہتے ہیں شوکت صاحب؟ اس گول دائرے کو کیا کہتے ہیں؟ اس پہ بھی جو ہے یہ والا دائرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آیت کہتے ہیں، سنجاب میں اس کو آیت آیت کہتے ہیں نا، اس کو آیت کہتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، یہ جب ہم رموز اوقاف پڑھ رہے تھے، گول دائرے کو آیت کہتے ہیں. یہ ایسے ہے جیسے انگلش میں فل سٹاپ ہوتا ہے نا، ایک مکمل معنی ہو جاتا ہے، یعنی ایک مکمل سینٹنس ہو جاتا ہے، اس کے بعد انگلش میں فل سٹاپ ڈالا جاتا ہے. اسی میں عربی میں بھی جب پورا معنی دیتا ہے کوئی چیز، تو اس کے آخر میں گول دائرہ ڈالا جاتا ہے. اور آیت کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف کرتے ہیں یا وصل کرتے ہیں؟ وصل کا کیا مطلب ہوتا ہے اور وقف کا کیا مطلب ہوتا ہے شوکت صاحب؟ وقف اور وصل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں آپ ان چیزوں کو، آپ ٹرمینالوجیز کو یاد رکھیں. جی شوکت جسے صاحب. وقت یہاں کریں گے وہاں ٹھہرتے ہیں اور نہیں، سانس چھوڑتے ہیں. جی ویری گڈ. یعنی وقت کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، سانس چھوڑنا، اس کو وقت کہتے ہیں. وصل کس کو کہتے ہیں؟ وصل کا مطلب ہوتا ہے وقف کے اپوزٹ، آگے چلنا. وصل کہتے ہیں نا وصال، وصال مطلب ملنا. اوکے صاحب، وصل کا مطلب جی ہوتا ہے سر. ملنا، وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. اگر آپ آگے بڑھے نہیں ٹھہریں گے، اس کو کہیں گے وصل، واو صاد لام وصل. اور وقف اور وصل جو ہے یہ آپس میں اپوزٹ ہے. وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، سانس کو توڑنا، ٹھیک ہے، جبکہ وصل کا مطلب ہوتا ہے نہیں ٹھہرنا، سانس کو نہیں توڑنا. مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر پڑھوں گا رب العالمین الرحمن، یہ صحیح ہے، مگر اس کو میں وقف نہیں کہوں گا، اس کو میں کہوں گا میں نے وصل کیا. کیا کہوں گا شوکت صاحب؟ میں نے کیا کیا؟ کنٹینیو میں نے وصل کنٹینیو کیا، وصل کیا. یعنی ٹرمینالوجی کو یاد رکھیے گا. مگر چونکہ ہم نے وقف کیا، کیونکہ ہمارے پاس آیت ہے. بائی دی وے آیت کے اوپر یہ جو لام الف لا ہے، لا کو کون سا وقف کہتے ہیں؟ شاہ رخ آپ بتا سکتے ہیں لا کے وقف کو کیا کہتے ہیں؟ وقفی، وقفی لا نہیں، اس کا ایک نام ہے وقفی. وقفی ممنوع، ممنوع کیا کہتے ممنوع ہیں اس کو؟ یعنی کہ یہاں پر نہیں وقف ٹھہرنا. ممنوع. نہیں، یہاں پر جی نہیں بالکل، ٹھہرنا. لا کا یہاں مطلب ہوتا ہے، کنٹینیو کرنا ہے. جی ویری گڈ، اس میں وصل کرنا ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے ممنوع، وقف ممنوع. ہر ایک سمبل کا معنی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح گول دائرے کا مطلب ہوتا ہے آیت، اسی طرح لا کا مطلب ہوتا ہے وقف ممنوع. ممنوع کا مطلب ہوتا ہے یہاں وقف نہیں کرنا، یہاں آگے بڑھنا. مگر آپ یاد رکھیے گا، میں نے یہ بھی آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، اگر دو حالت وقف یا دو رموز اوقاف ایک ساتھ آئے، جیسے یہاں پر آیت بھی ہے، اس کے اوپر لام الف لا بھی ہے. اب ایک آیت تو ہمیں کہہ رہے کہ ٹھہر جاؤ، لا ہمیں بتا رہا ہے، وقفی ممنوع بتا رہا ہے کہ مت ٹھہرو. اب ہم کیا کریں؟ میں نے آپ کو بتایا اس میں آپ کی گنجائش ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، دونوں آپ کو اجازت ہے. کیونکہ ایک وقت کہتا ہے ٹھہرو، دوسرا کہتا ہے مت ٹھہرو. تو آپ کی چوائس ہے، آپ ٹھہرے یا نہ ٹھہرے. یہ کلیئر ہو گیا؟ جی سر. اچھا، اب یہ کلیئر ہو گیا. اب میں چونکہ ہم ٹھہر گئے، ہم نے پڑھا رب العالمین. اب میں شوکت صاحب سے پوچھوں گا، یہ عالمین جب ہم ٹھہرے، ہم نے آخر میں کیا کیا؟ وقف کی صورت میں ہم نے کیا کیا شوکت صاحب؟ جی سر، مد اس پہ ٹیمپریری لائی. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ جو ہم ایک سانس میں پڑھ رہے تھے، ایسے آپ پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک ہم نے یہاں تک جو ہم ایک ہی سانس میں کنٹینیو قرآن عظیم پڑھ رہے تھے، مگر ہم عالمین پہ رکنے کے بعد ہم نے اپنی سانس کو توڑا، ہے نا، پہلی کنڈیشن. دوسرا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آخر میں نون کو ساکن بنایا، یعنی نون پہ زبر کے باوجود ہم نے اس کو جزم بنایا. اچھا، یہ جزم جو ہم نے لایا، یہ جو سکون ہم نے لایا، یہ چونکہ ایک ٹیمپریری سکون ہے، کیونکہ پرمننٹ سکون نہیں ہے، پرمننٹ اس پہ زبر ہے. اور اس ٹیمپریری سکون کی وجہ سے یہ سکون اس یا مدہ کے لیے کیا بن گیا؟ سبب. اور آپ کو پتا ہے حرف مد کے بعد اگر سبب مد آ جائے
تو اس مد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مد فرعی. فری یس اس کو کہتے ہیں، میں یہاں پر لکھوں گا مد فری مد میم دال مد، اس کے بعد فرعی. اس کو یاد رکھیے گا، میں چونکہ یہاں پر آپ کو لکھ رہا ہوں مد فرعی. کیا کہیں گے اس کو؟ مد فرعی. فری مد فرعی کا مطلب ہوتا ہے جب حرف مد کے بعد سبب مد آئے. اب مد فرعی کی آپ نے 4 قسمیں پڑھی ہیں، آپ بتا سکتے ہیں یہ کون سی مد ہے؟ یہاں پر انہیں کون سے مد فرعی کی کون سی قسم ہے؟ رب جی سر مد عارض العالمین، مد عارض. بہترین، جزاک اللہ خیر. اچھا اگر ہم یہاں عالمین پہ وقف کریں گے تو یہ جو حمزۃ الوصل ہے نا، یہ جو الف لکھا ہوا ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل پہ عارضی زبر لائیں گے. یہ قانون ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے ایک درس میں. یہ زبر کیوں آ گئی یہ میں نے آپ کو ایک قانون پڑھایا ہے. اس قانون کو ہم آگے بھی انشاءاللہ جب ہم یعنی قرآن عظیم کا گرامر شروع کریں گے، عربی گرامر، اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا. مگر میں نے اس کو ایسے ہی پڑھایا تھا ایک بار کہ اس حمزۃ الوصل پر زبر لائیں گے تبھی را پڑھا جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ ایک ساتھ آپ بھی پڑھیے گا. الرحمن، پڑھیے. الرحمن الرحیم. الرحیم. اچھا یہ بتائے شاہ رخ، یہ جو را کے اوپر زبر ہے نا، را پر پڑھا جائے گا یا باریک؟ پر پڑھا جائے گا. شاباش. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا لامی جلالہ زبر اور پہ را، پر. جی لامی جلالہ اور را یہ خاص کنڈیشن میں پر بھی ہوتا ہے. ایک تو ہمارے پاس ایسے 7 حروف ہے جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں، جن کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں. صاد، مستعلیہ. ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف. یہ 7 حروف ہمیشہ پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لامی جلالہ، لامی جلالہ جیسے میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا الحمدللہ میں لامی جلالہ، اگر اس سے پہلے لامی جلالہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لامی جلالہ پر، اگر زیر تو باریک. اسی طرح را پر اگر را پر زبر ہے یا پیش ہے تو را پر پڑھا جائے گا. الرح، دیکھیں رح، ہونٹوں کو گول کیجئے، موٹی آواز کیجئے، اور ہا کو وسط حلق سے ادا کیجئے. الرحمن الرحیم. رحیم میں بھی جو را ہے یہ پر ہو رہا ہے، ہوگا یا باریک؟ شوکت آپ بتائیں. رحیم جی کا سر پر یہ بھی پر ہوگا. جی سر پر اچھا اس یا پر کون سی مد آئے گی؟ شاہ رخ آپ بتائیں. رحیم کے اوپر کون سی مد آئے گی؟ رحیم. یہ مد فرعی ہے کیونکہ یا ساکن ماقبل زیر یا مدہ، اور میم کو بھی ہم ٹیمپورلی ساکن بنائیں گے کیونکہ وہی قانون جو ہم نے عالمین کے اوپر کیا تھا یہاں پر ہم نے وقف کیا. شوکت آپ بتائیں کون سی مد ہے یہ؟ جی سر مد فری مد فرعی کی کون سی قسم؟ شاباش. مد عارض. مد عارض یعنی عارضی طور پہ اگر سکون آئے نا آخر میں اس مد کو مد عارض کہتے ہیں. اور زیادہ تر یاد کیجئے گا کہ وقت کی صورت میں جو مد آتی ہے نا، زیادہ تر عام حالتوں میں، ہمیشہ نہیں، وہ مد عارضی ہوتی ہے، اور 3 الف کے برابر اس کو لمبا کیجئے. اب اس کے بعد آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ. مالکی 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 یوم الدین. یوم یوم الدین. یوم الدین کے بعد 2 وقوف ہے. ایک تو یہ گول دائرہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں شوکت؟ گول دائرے کو. آیت سر. اور اس کے اوپر جو طا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقفی. جی شاہ رخ، یاد نہیں. شاہ رخ سر. وقف مطلق. ویری گڈ. طا سے مراد وقف مطلق. اچھا وقف مطلق پہ بھی ٹھہرا جاتا ہے، اس پہ بھی وقف کرنے کا ضروری. حکم ہے، اور آیت پہ بھی وقف کرنا ضروری ہے، تو اس لیے اس جگہ آپ کو ٹھہرنا ہی ہے. مالک یوم الدین. یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہوگا، نون ٹیمپورلی ساکن بنے گا، یا کو لمبا عارض. کریں گے، یہاں پر مد عارض. شاباش. اس کا یہ جو مد فرعی کی قسم ہے اس کا نام ہے عارض. عین را، عین الف را اور ضاد. عارض کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری مد. ٹھیک ہے، تینوں جگہ پہ وہی مد آئی. اب اس کے بعد پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم. صحیح ہے نا اس کے اوپر والی اهدنا الصراط المستقیم. جی آپ بتائیں شاہ رخ، آپ کا سوال تھا. سر اس کے بعد ہے نا یہ ایا کا والی آیت. جی
अच्छा ये हमने नहीं पढ़ा ये आयत, इय्याका नअबुदु जी हमने जी नहीं पढ़ा। अच्छा चल इसको पढ़ेंगे। इय्याका إياك إياك नअबुदु نعبد نعبد व इय्याका وإياك وإياك नस्तईन। نستعين. अच्छा यहाँ पर अक्सर जो गलती होती है ना पढ़ने में, वो है कि लोग पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु, लंबा करते हैं, यानी दाल के साथ बहुत वाव पढ़ती को हैं। लंबा, ये बहुत गलत करते हैं। हमारे यहाँ आम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पर याद रखिएगा नअबुदु को जल्दी अदा करके व इय्याका पे आइए। बाकी इसमें कोई खास कायदा नहीं है, सिर्फ आप नस्तईन या के ऊपर मद आएगी, वही मद यानी आरिज, इसको मद आरिज भी कहते हैं, मद वक्फी आरिज भी कहते हैं, या मद आरिज वक्फी भी कहते हैं। दोनों चीजें इसको कहते हैं, मद आरिज वक्फी, क्योंकि वक्फ की हालत में आ गया। इसके बाद पढ़िए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم इसमें याद रखिएगा साद, रा, अलिफ और ता, ये चारों के चारों हरूफ पुर होंगे। वजह ये है, साद जो है ये हरूफ मुस्तालिया, ता जो है ये भी हरूफ मुस्तालिया, रा पे जबर है तो रा पुर, और अलिफ जो है ना अलिफ, इसका कोई अपना ठिकाना नहीं है। अगर ये पुर हरफ के साथ है तो ये भी पुर पढ़ा जाएगा, अगर ये बारीक हरफ के साथ है तो बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे रा पुर हरफ है तो अलिफ भी क्या पढ़ा जाएगा, पुर। इसीलिए ये चारों जो हरूफ है सिरात में ये पुर पढ़े जाएंगे। अगर जो साद के नीचे जेर है, मगर चूंकि हरूफ मुस्तालिया में है तो इसको हम पुर पढ़ेंगे। ठीक है, मुस्तकीम के ऊपर भी वही कायदा है जो हमने आलमीन और अर्रहमान रहीम, क्योंकि यहाँ पे भी वक्फ है, दो वकूफ है, एक तो हमारे पास आयत, उसके बाद वक्फ ममनू, दोनों वकूफ एक साथ है, आपको चॉइस है। ठहरेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा मुस्तकीम, नहीं ठहरेंगे तो आप पढ़ेंगे मुस्तकीमा फिर सिराता। अच्छा अगर आप नहीं ठहरेंगे मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर मद आरिज नहीं होगी, यहाँ मद आरिज सिर्फ इस सूरत में होगी अगर हम मीम को साकिन बनाएं। ठीक है, इसके बाद पढ़िए, जी वक्फ करेंगे। उसके बाद पढ़िए सिरातल्लज़ीन, صراط الذين. शौकत साहब आप इसको अलग से पढ़िए, صراط الذين जाल को नरम पढ़िएगा, मैंने बार बार बताया। और नरम पढ़ने का तरीका ये है, जाल को अपने मखरज से अदा करेंगे। कैसे, जाल जबान की नोक ऊपर वाले जो दो दांत है ना आगे, इसके साथ मिलाइए, रीन रीन, है ना, सिरातल्लज़ीन पढ़िए, صراط الذين शाबाश। अनअमता, अनअमता में बताइए नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, ये बताइए कौन सा कायदा है नून साकिन का। नून साकिन के बाद आइन, और आइन जो है हरूफ हल्की में है, कौन सा कायदा यहाँ पर नून साकिन का होगा बताइए। नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए तो नून إظهار. पे इजहार, इजहार इजहार, वेरी गुड। अन पढ़ा ना, अनअमता, हमने मीम नून को जाहिर करके आगे बढ़ गए। अच्छा उसके बाद मीम आप का देखिए मीम साकिन के बाद ता आ गया, तो मीम पे क्या होगा, यहाँ भी इजहार है सर। यहाँ पे भी इजहार। तो यहाँ पर नून और मीम दोनों के इजहार है, इसीलिए हम पढ़ते हैं अनअमता, नून को भी जाहिर किया, मीम को भी जाहिर किया और आगे बढ़ गए। और इजहार में याद रखिएगा देरी नहीं करनी है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, अदरवाइज इजहार जो है इख्फा में तब्दील हो जाता है। अनअमता, ठीक है। अलैहिम के बाद ये जो पांच बना हुआ है, पांच जैसा, इस पांच को भी बहुत सारे उलमा जो है इसको आयत ही कंसिडर करते हैं, ये भी आयत ही मानते हैं। और इसके ऊपर जो ला है ये भी वक्फ ममनू। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप ठहर सकते हैं, नहीं ठहर सकते, आपकी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद पढ़िए गैरिल मगदूबी, غير المغضوب. अच्छा गैन जो है ये पुर पढ़ा जाता है, गैरी। अच्छा या साकिन माकबल जबर, ये या क्या है यहाँ पर, आप बताइए दोनों में से कोई। गैरिल, गै, या साकिन माकबल जबर, मीम. या
या लीन, वेरी गुड। लीन का मतलब होता है नरम आवाज कीजिए, गैरिल, गैरिल, है ना, गैर नहीं। उर्दू में गैर पढ़ते हैं, ये गई है, गई, गई, गैर नहीं, गैरिल मगदूबी नहीं, गैरिल, गैरिल मगदूबी। गईन को याद रखिएगा, इस पे कलकला नहीं होता। बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, मगदूबी पढ़ते हैं, बहुत गलत करते हैं, क्योंकि गईन पे कलकला नहीं है। गईन की आवाज ठहराइए, रोकिए। मगदूबी कैसे पढ़ेंगे? मगदूबी, गैरिल मगदूबी, मगदूबी शाबाश। अलैहिम, अलैहिम, या साकिन माकबल जबर। आप बताइए शौकत साहब, यहाँ पर क्या कायदा है? अलई, या साकिन माकबल जबर, या क्या है? या लीन है सर। या लीन है। अब देखिए, इसी तरह आपको अब दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, कायदों को याद रखना पड़ेगा और उसी सूरत में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 4 आयतें 5 आयतें भी हर दिन पढ़े ना इस तरह से, 1 महीने के बाद आप इंशाल्लाह सब चीजें याद रखेंगे। उसके बाद आपको बताने की जरूरत, उसके बाद प्रैक्टिस है, जितना पढ़ेंगे उतना ये खूबसूरत होगा। फिर किसी कारी को आप नकल करेंगे उसकी आवाज को, फिर अपनी आवाज दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह इस तरह आपका कुरान बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए, अलैहिम के मीम साकिन के बाद वाव आ रहा है, ये मीम का कौन सा कायदा है? अलैहिम, मीम का कौन सा कायदा है? मीम साकिन के बाद वाव। जी, दोनों में से कोई। इदगाम, नहीं, इदगाम तो तब होगा जब नून साकिन होगा, यहाँ तो मीम साकिन है ना, और हमने पढ़ा मीम साकिन के बाद मीम आए तब ही इदगाम होगा। इदगाम में मीम साकिन, नहीं, ये मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तब ही इदगाम होगा। मीम जी साकिन जी के जी, बाद बा और मीम के अलावा कोई भी आए तो इजहार होता है। मीम का आसान कायदा याद रखना है, मीम साकिन के बाद बा तो इख्फा, मीम साकिन के बाद मीम तो इदगाम, और बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ मीम साकिन के बाद आ जाए तो इजहार। इसीलिए पढ़ते हैं अलैहिम वलद्दालिन, अलैहिम वलद, यानी सीधा पढ़ा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अब इसको पहले पढ़ेंगे फिर आप बताएंगे कायदा। पढ़िए, वलद्दालिन। वलद्दालिन वलद्दालिन, शाबाश। शौकत साहब अलग से आप पढ़े। वलद्दालिन नहीं, इसको पहले को द को लंबा कीजिए, फिर उसको लाम के साथ मिलाइए, ऐसे वलद्दालिन। अलग अलग नहीं है ये। शाहरुख आप पढ़िए इसको। वलद्दालिन, शाबाश, दालीन। अब शौकत साहब फिर से पढ़े। वलद्दालिन आप अलग अलग पढ़ रहे हैं, देखिए, आप पढ़ रहे हैं वलद्दालीन, नहीं, वलद्दाल, फिर उसके बाद लीन। आप पढ़िए फिर से। वलद्दालिन मिलाइए। अब शाहरुख आप पढ़िए, इसको सिखाइए कैसे मिलाते हैं। वलद्दालिन, शाबाश, जैसे शाहरुख है ना, ये मिलाते हैं, वलद्दाल, दाल, लाम के साथ मिलाया, फिर लीन। अलग अलग नहीं पढ़ना है, ये अक्सर गलती हम करते हैं, लोग पढ़ते हैं वलद्दालीन, दाली नहीं है ये दाल, दाल। दा को लंबा कीजिए, फिर लाम के साथ मिलाइए, फिर लीन पढ़िए। ठीक है। जैसे वलद्दालीन, सही हो गया। शौकत साहब एक बार फिर से कोशिश कीजिए। वलद्दालिन नहीं, आप पढ़ तो रहे हैं ठीक, मगर आप मिला नहीं रहे। दाद को फिर अलिफ के साथ लाम के साथ मिलाइए, पढ़िए, दाल, दाल, लीन। आप पढ़िए। वलद्दालिन आप अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ रहे वाला दालीन, वाला दालीन नहीं, वाला दालीन। इसको मिलाइए ना, मिलाने के वक्त थोड़ी सी देरी कीजिए। शाहरुख आप पढ़िए। वलद्दालिन, शौकत साहब फिर से पढ़े।
ولا الضالين نہیں ابھی بھی صحیح نہیں ہو رہا، اس کو آپ محنت کریں گے، مشقت کیجیے گا، 2-3 بار اس ویڈیو کو سنیے گا اور کسی قاری کی قرأت کو سنیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بائی دی وے، یہ جو ضاد کے ساتھ الف ہے نا، اس پہ کون سی مد ہے؟ یہ مد اصلی ہے یا مد فرعی؟ مد اصلی۔ نہیں، مد فرعی ہے بھائی، مد اصلی لکھی نہیں جاتی ہے، یاد رکھیے گا شاہ رخ، مد اصلی جو ہے نا اس میں صرف حرف مد ہوتا ہے، سب مد نہیں ہوتا ہے، اور اس کو لکھا نہیں جاتا۔ مد فرعی کو لکھا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم اس میں ہے جب حرف مد کے بعد سبب مد جو ہے نا تشدید کی شکل میں آئے، یہ والا۔ صحیح۔ اصل میں ہے یہ سکون، مگر سکون چونکہ یہ بند ہوا ہے تشدید کی شکل میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں مد لازم۔ کیا کہتے ہیں؟ مد لازم۔ ہاں، یہ مد لازم حرفی ہے یا کلمی ہے؟ یعنی حرف پر ہے یا پورے کلمے پر ہے؟ حرف پر۔ نہیں، حرف ہوتا ہے الف لام میم، الف لام ہے حرف، میم ہے حرف، ولضالین تو ایک ہی کلمہ ہے نا۔ اچھا ٹھیک ٹھیک۔ یاد رکھیے، کلمہ مطلب ورڈ، کلمہ مطلب ایک پورا ورڈ جس کا مطلب ہو۔ الف کا مطلب، الف ہوتا ہے حرف، لام ہوتا ہے حرف، میم ہوتا ہے حرف، مگر جب ان کو ملاتے ہیں نا ولضال، الضالین ایک ورڈ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مد لازم کلمی، مد لازم کلمی۔ کلمی۔ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ حرف پر ہوتا ہم کہتے ہیں مد لازم حرفی، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ معنی یاد رکھیے گا، مد لازم پہلے ہم نے سمجھا، پھر ہم نے کلمی سمجھا، اس کے بعد تیسری چیز ہے یہ مثقل ہے یا مخفف۔ مثقل مطلب قوی، مخفف مطلب ضعیف۔ یاد رکھیے گا یہ مثقل ہے، کیونکہ اگر تشدید ہوگا تو مثقل، اگر سکون ہوگا تو مخفف، ٹھیک ہے۔ بس اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ آخر میں ولضالین کے بعد یہ جو یا ہے نا آخر میں، اس پہ مد آئے گی مد عارض، اور جب یہ پڑھیں گے تو آخر میں ہمیں کہنا پڑے گا آمین، یعنی دعا ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام یا مقتدی یا آپ اکیلے بھی پڑھے ولضالین پڑھے تو آپ کو آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ قبول کر، اسی لیے اس کے آخر میں آمین اگرچہ لکھا نہیں جاتا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیجئے گا اس سورت کو اچھی طرح سے اعادہ کرنے کی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے کچھ آیات کو ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح اس پہ آپ پریکٹس کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلے درس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام